الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ کوشش یہی رہے گی کہ اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں ذکر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایسا کیوں کیا کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا متصلاً بغیر کسی فصل کے فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رب حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، مربی حقیقی ہے۔ اسی طریقے سے والدین جو ہیں رب مجازی ہے، خالق مجازی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت خالق حقیقی، والدین کیا ہیں؟ خالق مجازی، کہ وہی دنیا میں اولاد کے آنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب والدین ہی بنتے ہیں، وہی اس کی پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اس لیے جس طرح اللہ رب حقیقی ہے، خالق حقیقی، اسی طرح والدین رب مجازی، خالق مجازی۔ تو انہوں نے نقطہ لکھا، ایک نقطے کی بات لکھی ہے، کہا جس طریقے سے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اسی طریقے سے والدین ایک ہے، ان کا مقام و مرتبہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، ان کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ والدین کی جگہ پر کوئی بھی کتنا بھی کسی کو والدین بنا لے، ماں بنا لے، باپ بنا لے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ جو والدین کا مرتبہ مقام ہے اللہ نے رکھا ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتا کوئی۔ تو حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے تفسیر قرطبی میں نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو جس طرح اللہ رب العزت کا ثانی نہیں، اس کا شریک نہیں کوئی ہے، اسی طریقے سے والدین کا کوئی مقام مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ فوراً کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس، آج جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ وہ ماں جو 9 ماہ اپنے بطن میں شکم میں رکھتی ہے اور ولادت کے وقت وہ موت اور زندگی سے لڑتی ہے، اسی طریقے سے ولادت کے بعد 2 سال تک تقریباً وہ دودھ پلاتی رہتی ہے، پرورش کرتی ہے، خود بھیگے میں بستر میں لیٹ جائے گی، اولاد کو سوکھے بستر پہ لٹاتی ہے۔ اولاد اگر پریشان بیمار ہے تو اس کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے لیکن اولاد کو کھلاتی، اس کی پرورش کرتی۔ وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو والدین کو آنکھیں دکھاتی ہے، گھراتی اس کے اوپر ہے، ڈراتی ہے،
اور یہی نہیں بلکہ گالم گلوچ کیا جاتا. بعض جگہوں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے بعض مقامات پہ کہ والدین کو مارا جاتا، پیٹا جاتا. اللہ کے بندو کس نہج پر جا رہے ہیں؟ کس نہج پہ جا رہے ہو؟ کس کے اصول اور طریقے کو اپنا رہے ہو؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اگر چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اسے ضائع کر دو، ضائع کرو. لکھا ہے علماء نے کہ دیکھو تمام گناہوں کی سزا آخرت تک کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے، جس کی اللہ چاہے ٹال دیتا ہے. لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کو مل جاتی ہے. آپ یہ یاد رکھیے، آپ سیر کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو بے شمار ایسے واقعات مل جائیں گے جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ان کی آنے والی اولاد نے ان کے ساتھ اس سے بدتر سلوک کیا. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے والد کو مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے کوڑیدان کے پاس لے گئے. ان کے والد اس وقت تک خاموش تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. جب اس کوڑیدان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے بیٹا رک جا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا کیوں؟ ابھی تک کیوں نہیں کہا؟ اب کیسے میں ظالم ہو جاؤں گا؟ کہا کہ میں بھی جب جوان تھا تیری طرح اپنے والد کو اسی طرح دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے یہیں تک لاتا تھا. تو نہیں، جس گناہ کی اللہ چاہے ٹال سکتا، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا عظیم گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی سزا اللہ رب العزت عبرت کے لیے دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. تو آپ سوچئے جو لوگ اپنے والدین کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ سوچئے ذرا. میں عبرت کے لیے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض حاصل کیے ہوئے ہیں. ان کے آخری لمحات چل رہے ہیں، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں اور جاں کنی کا عالم ہے لیکن جان نکل نہیں رہی. صحابہ کرام جو وہاں پر اور ان کے ساتھی موجود ہیں وہ تلقین کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت کی خبر دی گئی کہ علقمہ کا یہ حال ہے کہ آخری حالات چل رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا ان کی والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگے والدین تو نہیں، صرف والدہ ہیں. والدہ کو بلایا، کہنے لگے اماں کیا بات ہے؟ علقمہ کیسا ہے؟ کہنے لگی ان کی والدہ کہ علقمہ بہت نیک ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. اللہ کے سننے فرمایا اماں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں علقمہ کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، سلوک کیسا ہے؟ کہنے لگی میں علقمہ سے ناراض ہوں، اس وجہ سے ناراض ہوں کہ یہ میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کا رسول نے فرمایا اماں یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے اس کی روح نہیں نکل رہی، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اماں معاف کر دو. کہنے لگی میں نہیں معاف کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کہا، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ، جب دیکھ جائے علقمہ کو زندہ جلا دو. ماں خلف کہیں ماں ہوتی کہنے نہیں اللہ کے رسول کیا میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے گا، وہ بھی زندہ جلا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اماں اگر آج تم نے معاف نہیں کیا تو علقمہ جہنم میں جلے گا. فوراً ماں نے معاف کر دیا. تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں کوئی کتنا بڑا قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے اور اس کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو ایک صحابی ہے اور صرف والدہ تھوڑا سا ناراض اس بات سے کہ بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. تو سوچئے ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا، ستایا، پریشان کیا، مارا پیٹا، کیا حشر ہوگا؟ اس لیے ہر ایک کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے والدین کی دعا بددعا دونوں بہت جلدی اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے. اگر والدین ناراض ہیں، تم نے ستایا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور ان کی زبان سے یا دل سے کوئی بددعا کا جملہ نکل گیا تو سمجھ لیجئے آخرت تو برباد ہے، یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جریج ایک بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا. وہ بستی کو چھوڑ کر باہر بستی کے باہر اس نے ایک کٹیا بنا رکھی تھی، جھوپڑی ڈال رکھی تھی، اسی میں اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. ایک دن ان کی والدہ آتی ملاقات کے لیے تو وہ عبادت میں مشغول تھے. والدہ نے آواز دیا، وہ عبادت میں مشغول تھے، سوچا کہ بعد میں مل لیں گے. والدہ جب عبادت سے فارغ ہو کر آتے ہیں والدہ جا چکی تھی. دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر والدہ آئیں اور پھر یہی ہوا. ان کی والدہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی میں 3 دنوں سے آ رہی ہوں جریج سے ملنے کے لیے، وہ مل نہیں رہا ہے. اللہ کرے زانیہ کا چہرہ دیکھے، اللہ کرے یہ زانیہ کا چہرہ دیکھے. روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کچھ عرصے کے بعد
پوری بستی کے لوگ لاٹھی ڈنڈے لے کر آئے، ایک عورت کو لے کر آئے اور ان کو جریج کو مارنا شروع کر دیا، ان کے عبادت خانے کو توڑ دیا۔ جریج چیختے رہے، چلاتے رہے، بھائی میرا جرم کیا ہے، میرا جرم گناہ کیا ہے؟ پہلے پیٹ لیا، عبادت خانے کو توڑ دیا اور کہنے لگے کم بخت، یعنی تو نے ایک عورت سے بدکاری کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ تیرا بچہ، وہ خود اقرار کر رہی ہے۔ تو جریج کہنے لگے میرا نہیں، وہ عورت جھوٹ کہنے لگی کہ ہاں اسی کا بچہ ہے۔ تو حضرت جریج نے کہا اس بچے کو مخاطب کر کے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس نونہال بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس بچے نے کہا میرا باپ یہ نہیں، فلاں چرواہا ہے۔ تو لوگوں کو شرمندگی ہوئی اور توبہ کی، معافی مانگنے لگے، کہنے لگے اس سے اچھا عبادت خانہ بنا کر دوں گا۔ تو میں یہ نہیں، میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے اگر ان کی ماں کہہ دیتے تو زنا کر لے گا یا بدکاری میں مبتلا ہوگا تو وہ بھی ہو جاتا۔ صرف کہا تھا زانیہ کا چہرہ دیکھنا، کیا جرم تھا کہ بس ملاقات نہیں ہو پائی تھی، ماں سے ناراضگی اتنی تھی۔ تو اس لیے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، اور والدین کو چاہیے کہ اگر اولاد سے ناراض ہے تنبیہ کریں، سرزنش کریں، لیکن بددعا نہیں دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر والدین دعا دیتے ہیں تو فوراً وہ قبول ہو جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے والدین کو خوش کریں، راضی کریں، تاکہ ان کی زبان سے، ان کے دل سے دعا کے کلمے نکلے۔ بس مختصر سی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا اللہ رب العزت سے کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں قصائی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا متعجب ہوئے، متحیر ہوئی کہ ارے وہ شخص، چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے نکل پڑے کہ دیکھا وہ گوشت کاٹ رہا۔ جب شام ہو گئی اس نے اپنی دکان وغیرہ بند کی اور جو گوشت کے ٹکڑے بچے تھے اپنی ٹوکری میں ڈال کے روانہ ہو گیا۔ پیچھے پیچھے خرامہ یہ بھی چلتے رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ گھر میں جانے لگا تو کہنے لگے بھائی میں اجنبی ہوں، پردیسی ہوں، کیا مجھے رات گزارنے کے لیے آج آپ کے پاس جگہ مل جائے گی؟ تو وہ صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے آ جائیے۔ چنانچہ ان کو جگہ دے دی، انہیں پتہ نہیں تھا موسیٰ ہے۔ بہرحال انہوں نے کھانا وغیرہ پکایا، اپنی بوڑھی ضعیف والدہ کو سہارا دیا، کھانا کھلایا، اس کے بعد منہ صاف کیا جب ان کا، تو ان کی ماں کچھ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اس قصائی سے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماں، یہ کون ہے؟ کہا یہ میری والدہ ہیں۔ کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، روز یہی کہتی ہیں۔ کہاں میں کہاں موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے اللہ بس یہی عمل ہے، اسی وجہ سے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو والدین کو خوش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر والدین راضی تو اللہ راضی، والدین ناراض تو اللہ ناراض۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔